جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے شاہ عالم کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحا آ جائے، جب رشک مسیحا آ جائے، بیمار کا عالم کیا ہوگا، بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روضے کا نقشہ،
اللہ غنی اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روضے کا نقشہ محراب حرم کا جالی کا محراب حرم کا جالی کا مینار کا علم کیا ہوگا مینار کا علم کیا ہوگا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، سنتے ہیں عرب کے ذروں پر، جنہوں نے دیکھا نہیں وہ سنتے ہیں، سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی، اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ یوں کہتے ہیں یقیناً بے شک عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، لا ریب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ ذرات ذرے جب دھوپ آتی ہے اور ہماری چھت کے سوراخ میں سے جو دھوپ کی سوائیں آتی ہے اور اس سواؤں کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں ایسے ایسے کرتے ہیں تو اسے ذرے کہتے ہیں، جو دھوپ کی اس کے اندر نظر آتے ہیں اس میں نظر نہیں آتے اسے ذرے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ لا ریب عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساگر کو اشاروں سے اپنے کوچے میں بھرا تھا خواجہ نے، ساگر کو انا ساگر کو کوچے میں ساگر کو اشارے سے اپنے کوچے میں بھرا تھا خواجہ نے، یہ شان ہے ہند کے راجا کی، یہ شان ہے ہند کے راجا کی، تو جگ راج کا عالم کیا ہوگا، جگ راج کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا،
چاند مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک بہت پیارا شعر ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، قدموں میں جبھی کو، یہ پیشانی کو، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے سورج سے بڑھ کر ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سورج سے بڑھ کر ایڑی ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، جو قدموں میں ہیں طلبوں میں ہیں وہی کامیاب ہے، اور جو طلبوں میں ہے رہتا ہے وہ جلووں میں رہتا ہے، طلبے میں ہی جلوہ ہے اور جلوے میں ہی سارا جلوہ ہے۔ اسی لیے وہ جو لوگ قدم پاک رسالت پہ قربان ہوتے ہیں وہ پھر یوں کہتے ہیں، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، یہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، ارے بھائی کون آیا ہے، یہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کہ جن کے نور سے عالم سارا جگمگا، 18,000 عالم جس کے نور سے جگمگا گیا، عالم برزخ ہو، کہ عالم دنیا ہو، کہ عالم آخرت ہو، کہ عالم نباتات ہو، کہ عالم لاہوت ہو، کہ عالم جبروت ہو، کہ عالم ناسوت ہو، ہر عالم کہ جس کے نور سے عالم سارا، بصارت کا عالم ہو کہ بصیرت کا عالم ہو، دل کی دنیا ہو کہ قلب کی دنیا ہو، ذہنی دنیا ہو کہ فکری دنیا ہو، کسی کی دنیا ہو، ہر عالم یہ کون آیا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کہ جس کے نور سے عالم سارا جگمگ، صدیق کی دنیا بھی جس سے جگمگانے لگی، عمر کا عالم بھی چمکنے لگا، عثمان غنی کی دنیا اور عالم بھی چمکنے لگی، جس سے سارا عالم، علی کی دنیا چمکنے لگی، صحابی کی دنیا چمکنے لگی، خادموں کی دنیا چمکنے لگی، جس سے ہر صحابی کا عالم دنیا چمکنے اور منور ہو گئی۔ یہ کون آیا ہے جس سے سارا عالم جگمگایا ہے، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کہ جن کے نور سے عالم سارا، اور جس کے نور سے ہم سنیوں کا آج عالم روشن ہے، ہم دیوانوں کا عالم روشن ہے، محبوں کا عالم روشن ہے، امتیوں کا عالم روشن ہو گیا، ہماری تقدیر روشن ہو گئی، ہماری قسمت منور ہو گئی، اندھیرا دور ہو گیا، قد جاکم من اللہ نور کا جلوہ نمائی ہو گئی، کہ جن کے نور سے عالم
سارا جگمگایا ہے۔ ابھی یہ نور جگمگا رہا تھا کہ کیا ہوا؟ غیب سے ندا آئی، سننے والے سنتے ہیں، سنتے رہے، فرشتوں نے سنا، کعبے نے سنا، ذرات کعبے نے سنا، مدینے کے ذروں نے سنا۔ کیا؟ غیب سے ندا آئی، آمنہ مبارک ہو۔ غیب سے ندا آئی، آمنہ مبارک ہو۔ کیوں؟ تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ اور صرف سیدہ آمنہ کوئی ندا نہیں آئی، وہ تو اس وقت صبح صادق میں آئی تھی، لیکن اس کے بعد جس نے مصطفیٰ کو پایا ہے تو یہی صدا آئی ہے کہ تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ جس کو مصطفیٰ مل جاتے ہیں تو غیب سے اسے ندا آتی ہے، جو اپنے کانوں سے وہ سنتا ہے کہ تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ شاہ عالم کے شاگرد کتنے خوش نصیب ہے، وہ طلبہ، حدیث پڑھنے والے، درس لینے والے، کہ تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ سرکار آئے، پڑھایا، مصطفیٰ مل گئے، خدائی مل گئی، ہے نا؟ مصطفیٰ مل گئے، خدا مل گیا، خدا مل گیا تو خدائی مل گئی، شاگردوں کو مل گیا، قریب رہنے والوں کو مل گیا، جو قریب تھے انہیں مل گیا، جو وابستہ تھے انہیں مل گیا، رحمت حق مل گئی۔ اور پھر اللہ اللہ اللہ، آقا کو دیکھا کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، مگر حیران ہے لوگ دیکھ کر، یہ بشر ہے لیکن بشر میں جو چیزیں ہونی چاہیے، جیسے ہم بھی انسان ہے، بشر ہے، سب بشر ہیں ہم، وہ چیز مصطفیٰ میں نظر نہیں آ رہی ہے، بشر ہو کے بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ عقل سب کی حیران ہے، دیکھ کر شہیدی کو، عقل حیران رہ گئی کہ یہ انسان ہے، بشر ہے، پھر بھی ہماری طرح نہیں ہے، جو ہمارے اندر ہے وہ ان کے اندر کیوں نہیں؟ حیران ہو گئے۔ عقل سب کی حیران ہے، دیکھ کر شہیدی کو، یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے۔ ہمارا سایہ، ہمارے کپڑوں کا سایہ، ہمارے بالوں کا سایہ، ہمارے امامے کا سایہ، ہماری گاڑی کا سایہ، ہمارے ٹیبل کا سایہ، ہم کرسی پہ بیٹھے تو کرسی کا سایہ ہے نا، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں، جو کپڑا مس ہو جائے وہ کپڑے کا سایہ نہیں، موئے رسول بال مبارک کا سایہ نہیں، جس پیٹی میں رکھا جائے وہ پیٹی کا سایہ نہیں، شان ہے میرے آقا کی، سایہ نہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ بشر تو ہے لیکن کیوں نہ ان کا سایہ ہے۔ بشر بنایا تو ہے، لیکن دیکھیے پھر یہ بشر کس شان کا بشر ہے، کیسے لقل بشر ہے، کیسے بے مثال بشر ہے، کیسے لاجواب بشر ہے۔ بشر تو ہے مگر نوری بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے نا۔ کیسے بشر ہے؟ انما انا بشر مثلکم کے پردے میں، یہ بشر کا پردہ ہے، انسانیت کا پردہ ہے۔ حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، بشریت کا پردہ ہے۔ شاعر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، انما انا بشر مثلکم کے پردے میں رب نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا۔ یا رسول اللہ
پردے میں بشر کو یہ آئینہ بنا دیا، سامنے تو بشر نظر آتے، اندر مکمل رب کا جلوہ ہی جلوہ ہے، جلوہ ہی جلوہ ہے۔ یہ انما انا بشر مثلکم کے پردے میں، جیسے آئینے کے آگے ہم پردہ لگا دیتے، پردہ ہٹاؤ تو آئینہ نظر آتا ہے، مگر یہاں پردہ ہی بشریت ہے نا۔ انما انا بشر مثلکم کے پردے میں رب نے اپنے جلووں کا، حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے، آئینہ سجایا، آئینہ سجایا۔ اور جب سج گیا تو اب صدقہ مانگنے آ گئے میلاد کا۔ اب کس کے صدقے میں مانگے؟ تو اسی کے صدقے میں مانگا جائے جو ان کو محبوب ہے، پیارے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا نبی عطا کر دو صدقہ ان نواسوں کا، یا نبی عطا کر دو صدقہ ان نواسوں کا، جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹایا ہے، جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹایا۔ ایک بار مل کے کہہ دو یا نبی عطا کر دو صدقہ ان نواسوں کا، یا نبی عطا کر دو صدقہ ان نواسوں کا، جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹایا۔ یا اللہ ان حسنین کے صدقے میں ہماری ایمان پر موت عطا فرمانا، جب تک زندہ رہے ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رہے، جب موت آئے تو ان کے صدقے میں ایمان پر موت آ جائے۔ یا نبی عطا کر دو صدقہ ان نواسوں کا، جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹایا ہے، جس نے دین کی خاطر اپنا سر کٹا۔ اور ہماری محفل وہ اتنی پاکیزہ نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری زبان گناہگار، ہماری آنکھیں گناہگار، ہمارے قدم گناہگار، سر تاپا گناہگار ہے، مگر ہے میرے آقا یہ آپ کی یاد کی محفل ہے، آپ کی مولود کی محفل ہے، آپ کے دیوانوں نے دیوانگی میں آ کے سجائی ہے، رسائی ہے۔ تو یوں عرض کیا ہے یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، ہماری خاطر نہیں محفل مولود کی خاطر آ جاؤ۔ امت کی کسی ایک امتی کی تڑپ تو سچی ہوگی، کو قبولیت کے قابل ہوگی۔ اللہ اللہ یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، ہم تو اس لائق نہیں اے میرے آقا، مگر اپنے پیارے شاہ عالم کے صدقے میں چلے آؤ، محبوب باری کے طفیل چلے آؤ، انہی کے صدقے میں آج چلے آؤ، چلے آؤ یا نبی چلے آؤ، نظریں جمی ہوئی ہے چلے آؤ، انتظار بھی انتظار ہو رہا ہے چلے آؤ، عشق دیدار کی تمنا لیے بیٹھا ہے چلے آؤ، یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں، آپ کے دیوانوں نے آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے امتیوں نے بزم کو سجایا ہے۔ حضرات سبحان اللہ، ولی نہ ہوتے تو یہ نبی کا عشق کہاں سے ہوتا، نبی تک جانے کا راستہ کہاں سے ملتا، اور نبی نہ ہوتے تو خدا کا پتہ کہاں سے ملتا۔ کہتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں نہ بنائیں، ان پہ جان فدا کیوں نہ کرے، تن من دھن قربان کیوں نہ کرے، نعرہ کیوں نہ لگائے، محبت کیوں نہ کرے، کیوں؟ کہتے ہیں بڑا پیارا جواب ہے
یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں، یہ جان دل تم پر کیوں نہ فدا کر دوں، ضرور فدا کر دوں. یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دو، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے. ہم مرحبا مرحبا یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دو، ہم نے آپ کو پا کر شب میلاد میں پا کر، صبح صادق میں پا کر، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے، تو خدا کو پایا ہے، تو خدا کو پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے. اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ بہت پیارا جواب دیتے، لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو کیا ملے گا وغیرہ وغیرہ، بہت اچھے سے سمجھایا، بہت پیاری بات. غور کرنے والا اگر ان اشعار میں غور کرے، فکر کرے، اندر جائے تو اسے سارے جواب بھی مل جاتے ہیں اور سب کچھ مل جاتا ہے ان اشعاروں میں، ہے نا. اگر وہ ایمان عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھے، ہے نا، صحابہ کی نظر سے دیکھے، قرآن اور حدیث کے عقیدے میں دیکھے تو سبحان اللہ. اس آنے والے شعر میں بھی وہ کہہ رہے ہیں، ہر شعر سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ عاشق لکھنے والے نے عاشق عابد نام ہے، کیا کہتے ہیں؟ دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا. اے زمانے والو تم کچھ بھی کر لو نہیں چھوٹے گا، تم کچھ بھی کر لو ہم نہیں چھوڑنے والے نبی کا دامن. نبی کا دامن، رسول کا دامن، آقا کا دامن، اول کا دامن، آخر کا دامن، سراج کا دامن، طٰہٰ کا دامن، منیر کا دامن، یاسی کا دامن، سرکار کا دامن، بلکہ میں کہوں صدیق کا دامن، عمر کا دامن، لگائیے نعرہ عثمان کا دامن، علی کا دامن، اسی پہ عثمان کا دامن. کہیے نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو وہ دامن ہے پیارے جو میدان محشر میں بھی تمہیں پناہ دے گا. یہی تو وہ دامن ہے پیارے جو قبر میں بھی تمہیں پناہ دے گا. یہی وہ دامن ہے جس سے تمہیں نبی ملے ہیں، خدا ملا ہے، علی ملے ہیں، قرآن ملا ہے، فرقہ ملا ہے، صداقت ملی ہے، امامت ملی ہے، نجات ملے گی، شفاعت ملے گی. یہی وہ دامن ہے. اس ایک دامن میں سارے دامن ہیں. غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، قطب الاقطاب کا دامن، بختیار کاکی کا دامن، بابا فرید کا دامن، نظام الدین اولیاء کا دامن، عامر پاک کا دامن، سرکار کا دامن، سرکار کا دامن، مخدوم اشرف کا دامن، حاجی علی کا دامن، حاجی عبد الرحمن ملنگ کا دامن، بندہ نواز کے سدراز کا دامن.
چراغ دہلوی کا دامن، مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا دامن، راجو قتال کا دامن، اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو بہکانے والے بہکائے کہ کیا ہوگا، دامن کب پکڑا ہے کب چھوڑا ہے، یہ سب جانے کی ضرورت نہیں۔ عاشق سمجھا رہا ہے ہمیں، دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا۔ کیوں چھوڑ دے بھلا، اتنے عظیم دامن کو چھوڑ دے، چند ریال کے لیے چھوڑ دے؟ آج کل تو وہ بھی بہک گئے، سعودی بھی چند سکوں کے لیے چھوڑ دے، دنیا کی آرائش کے لیے چھوڑ دے، اپنے مطلب اور مطلوب کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ دے، زندگی کے لیے ایمان کا سودا کر جائے، دنیا کے لیے آخرت بیچ دے۔ مومن کر ہی نہیں سکتا، مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے، رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ عاشق سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کو نہیں چھوڑ سکتا، مصطفیٰ کے دیوانوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ہے نا۔ گھر چھوٹا، گھر چھوٹا، سنسار چھوڑا، سلطنت ٹھکرایا، لیکن ان کے عاشقوں نے، دیوانوں نے رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے جو پکڑ لیا نہیں چھوڑا، تابعین نے پکڑ لیا صحابہ کا دامن نہیں چھوڑا، تابعین نے تابعین کا دامن پکڑ لیا نہیں چھوڑا، ان کے نائبین نے ان کا دامن پکڑ لیا نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھتے چلے جائے، اور قرآن اور حدیث بھی اس بات کے گواہ ہے بھائی، واقعات ہیں کہ نہیں چھوڑا۔ اور جب تم نہیں چھوڑو گے تو پھر وہ وہاں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ساتھ میں جنت میں لے جائیں گے، ساتھ میں بخشش کروائیں گے، ساتھ میں نجات کروائیں گے۔ وہ دیکھیں گے میرا وہ چاہنے والا کہاں ہے، کہاں ہے میرا وہ ڈھونڈیں گے میرا چاہنے والا۔ تم انہیں ڈھونڈو گے، وہ تمہیں ڈھونڈیں گے، تم انہیں ڈھونڈو گے اور وہ تمہیں دیکھیں گے کہ کہاں ہے وہ ہمارا دیوانہ، کہاں ہے ہمارا نام لیوا، کہاں ہے ہم پر مر مٹنے والا، کہاں ہے ہم کو ماننے جاننے والا، کہاں ہے۔ تو کسی حالت میں، کسی قیمت میں سنیوں نبی کا دامن نہ چھوڑنا، علی اور ولی کا دامن نہ چھوڑنا۔ بڑے پیارے شعر میں سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے۔ جو مانگتے ہیں پاتے جا رہے ہیں، اور چھوڑ دے وہ دامن، پھر کہاں جائیں گے ان کو چھوڑ کر، کہاں مانگیں گے، در در کی ٹھوکریں مانگیں گے، اور کچھ ملے گا بھی نہیں کہیں۔ جو یہاں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا، ہوگا تب دے گا نا۔ اللہ نے تو اپنے حبیب ہی کو سب دے دیا۔ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، مانگنے والوں کو منگتوں کا منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ہر چیز یہاں ملتی ہے، پھر یہ دامن چھوڑ دے جس دامن میں سب کچھ مل رہا ہو، سب کچھ عطا کر دیا گیا ہو۔ خود آقا فرماتے واللہ یوتی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، ہے نا۔ مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو۔ وہ آقا کل بھی دے رہے تھے، اس سے پہلے بھی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے، پیدائش سے پہلے بھی دے رہے تھے، پیدائش کے بعد بھی دے رہے، مزار میں آرام فرمائے زندہ و جاوید ہے، آج بھی دے رہے، قیامت تک دیتے رہیں گے۔ خود اللہ نے انہیں سب کچھ دے دیا، حبیب سب کچھ دے دیا، جاؤ تم بانٹو اور رہی۔ بلکہ میں کہوں آدم کو جو ملا ہے وہ بھی نبی ہی کا صدقہ، نوح کو جو ملا ہے وہ بھی نبی ہی کی وجہ سے، نبی کا صدقہ۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، یوسف ہو، یحییٰ ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، تمام جب ان کو نبی کا صدقہ ملا تو امتی کہاں جائے گا انہیں چھوڑ کر؟ امتی کسی قیمت میں بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ جو بہکانا ہے اسے تو چھوڑ سکتا ہے مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اولی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، ہم نے ان سے جو مانگا
وہ خدا سے پایا ہے، یہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، کہ جس کے نور سے عالم سارا جگ۔ محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو رب چاہتا ہے، جو رب نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھی کیا ہی اچھے ساتھی ہو، اور کافروں پہ غضبناک ہے نا۔ ورحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے نا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں تم دیکھو کہ کبھی رکوع کرتے کبھی سجود کرتے، اور ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوگے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ۔ یہ کون آئے ہیں؟ یہ کون آئے ہیں؟ جن کے قدموں کا یہ عالم ہے، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، صحابی رسول ہے۔ ضعیف بوڑھا باپ ہے، ایمان نہیں لایا ہے، بیٹا بار بار کہتا ہے ابا جی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، مان لو۔ باپ کہتا ہے نہیں، باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دوں، یہ بت پرستی کیسے چھوڑ دوں۔ اچھا تم نہیں چھوڑو، مگر ایک بار ذرا دربار رسالت میں چلو تو صحیح، ایک بار آؤ تو صحیح، ماننا ہے تو ماننا، نہیں ماننا ہی نہیں ماننا، مگر آؤ تو صحیح۔ بوڑھے باپ نے کہا نہیں بیٹا، ہم جسے مانتے نہیں وہاں جاتے بھی نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا بھائی مت مانیے مگر آئیے تو صحیح۔ بوڑھا باپ اچھی طرح جانتا تھا، جو دربار رسالت میں چلا جاتا ہے، جو محفل مولود میں چلا جاتا ہے، وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور میرا دین بدل جائے، میں اسلام قبول کر لوں، پرانا دین بت پرستی والا شرک والا چھوڑ جائے۔ مگر کیا ہے، نابینا تھا، اندھا تھا، نابینا تھے۔ بہت علاج کرایا، نہیں اچھا ہوا۔ بیٹے نے کہا اگر تم کہو تو میں دربار رسالت سے علاج لے آؤں، ہم نے ان سے جو مانگا وہ خدا سے پایا ہے، کہو تو میں لاؤں۔ نہیں نہیں، وہاں نہیں جانا، وہاں سے لانا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر ایک دن تو آئے گا میں لاؤں گا۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ بیٹے کے بار بار کہنے سے باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرے کو جو سمجھ میں آئے کر، میں ہاں بھی نہیں کہتا نہ بھی نہیں کہتا، تیرے کو سمجھ میں آئے وہ کر۔ بیٹا گیا دربار رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم، قدموں کا دھون ہے آب حیات۔ دیکھیے گئے، کیا کیا؟ سرکار سے کچھ کہا نہیں، کسی صحابی سے کچھ کہا نہیں، کیا کیا؟ صحابی کا عقیدہ، نظریہ، محبت دیکھو۔ سرکار کی نالین جہاں پڑی تھی وہاں پہنچ گیا۔ ہماری جو جوتیاں ہوتی ہیں ہماری پاؤں میں ہم پہنتے، سرکار کی نالین پاک پڑی تھی، آپ کی جوتیاں مبارک مسجد کے باہر یا گھر کے باہر قریب قریب ہی سب تھا، وہیں رکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا وہاں گئے اور جانے کے بعد اس پاک مبارک نالین کو اٹھایا، اور ہم جانتے ہیں کہ مٹی چوڑ جاتی ہے، ریت ہے نا زمین کی، اور وہ تو عرب تھا پھر تو
ریت چھوڑ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے مٹی، کیونکہ حضور کی نالے پہ مٹی یہ بھی ہم بول نہیں سکتے، حضور کے کپڑے کو میلا ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، کپڑے اور میلے ہو ہی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حضور کے کپڑے میلے نہیں تھے، ہماری گناہوں کی سیاہی ان کے کپڑوں پر نظر آنے لگی۔ کپڑے یا نہیں میلے اس گل کے رضا، لائی ہے سیاہی میرے من کے گناہ، میرے گناہ وہاں سے لگا۔ تو بہرحال ہماری مٹی چھوڑ جاتی ہے، ریت چھوڑ جاتی ہے، صحابے نے اٹھائے، نالے نے پاک جو تھوڑی بہت ریت تھی لگی ہوئی نسبت بوسہ لے رہی تھی، اس کو یوں اپنی ہتھیلی میں لے لیا، نالے نے پاک کو وہیں رکھ دیا، اور وہ مٹھی میں اس ریت کو، اس خاک کو لے کر کے اپنے گھر چلا آیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم مدینے سے مٹی لاتے، کسی مزار سے پھول آتے، کچھ لاتے، کچھ لوگ کہتے کیا ہوتا ہے اس سے، کیا ہوتا ہے اس سے، اور نادان حدیث پڑھ، کیا ہوتا ہے صحابی سے پوچھ۔ یہ تو عمر کا زمانہ نہیں، ورنہ ہم عمر کے پاس ہی بھیج دیتے کہ جا فاروق اعظم سے جا پوچھ لے کہ کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ پوچھ صحابی سے کیا ہوتا ہے، ہم سے ان سے کیا پوچھتا ہے کہ کیوں لاتے ہو، کیا ہوتا ہے۔ کتاب پڑھ، حدیث پڑھ، احادیث پڑھ، روایت پڑھ، ان سے پوچھ، صحابہ سے، وہ بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ملتا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ ہم اور آپ کیا جانیں گے، انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ عمل کر کے شفا پائی ہے، فیض پایا ہے۔ صحابے نے مٹھی میں نبی کی نالین کی لگی ہوئی خاک، مٹی لے کر کے گھر پہ آ گئے، اور گھر پہ آنے کے بعد والد صاحب کے پاس بیٹھے اور کہا کہ والد محترم، ابا حضور ذرا آپ تیار ہو جاؤ اور آنکھوں کو برابر صاف کر لو، اس لیے کہ میں اس پاک مٹی کو لگانے جا رہا ہوں۔ آنکھوں کو صاف کرو، میں پاک مٹی لگانے جا رہا ہوں، عظمت والی مٹی لگانے جا رہا ہوں، یہ معمولی مٹی نہیں ہے، میں جو لے کے آیا ہوں یہ بڑی عظمت والی ہے، جاننے والا جانے، پہچاننے والا پہچانے کہ کیا ہے۔ میں صحابی کا واقعہ بتاؤں، کسی وہابی کا واقعہ نہیں، کسی 14ویں صدی کا نہیں، یہ حضور حیات تھے، محفل تھی، سب کچھ تھا۔ یہ احادیث ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی ہے نا؟ دیکھیے گا اب کیا ہوا، کہا ٹھیک ہے، پانی وانی سے صاف کر لیا اچھے سے، بالکل صحابی تھے بھائی، اچھی طریقے سے صاف کیا، اور پھر پاک مٹی والی مٹھی میں جو تھی اسے کھولا، اور اپنے پیارے جیسے ہم سرما لگاتے ہی اس انداز سے صحابی نے اس نالین سے لگی ہوئی اس خاک اور مٹی شریف کو ان صحابی کی آنکھوں میں لگانا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لگائے قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو پیارے، کام ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، لگا دیا۔ ارے بیٹا تو کیا لایا ہے، اچھی اچھی دوا فیل ہو گئی ہے، کوئی دوا کام نہیں کر رہی، اور یہ کیا ہے، مٹی لگ رہی ہے، مٹی، ہاں میں مٹی ہی لایا ہوں، مٹی سے۔ ارے مٹی سے کیا شفا ملے گی؟ ارے نہیں ابا حضور آپ خاموش رہیے، لگائیے تو صحیح، پھر دیکھیے، پھر میں بتاتا ہوں کہاں سے لایا ہوں اور کیا لایا ہوں، پہلے آپ لگا لیجیے۔ ٹھیک ہے، لگائی، سبحان اللہ، آنکھوں میں خاکے رسول کو جانا تھا، ہاں ہاں ہاں، نور آ گیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے نا۔ جہاں ظلمت قطع تھا، سخت کالا تھا، جہاں پر پورے جہاں میں سخت کالا تھا، ظلمت قطع تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا، ہے نا۔ تاریخ تھا، اندھیرا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اندر نور باہر نور، چپا چپا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سارا کا سارا نور ہے۔ یہ کون آ گیا، سارا عالم جگمگایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کو لگانا تھا اس نور کا فیضان، اور عقیدت کا رنگ ظاہر ہونے لگا، نور مصطفیٰ کا فیضان، نالین رسول کا فیضان ظاہر ہونے لگا، عقیدت کا رنگ ظاہر ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہی لگائی، چند سیکنڈ میں یا منٹوں میں، چند ہی، وہ بوڑھا باپ ضعیف وہ کہنے لگا، بیٹا مجھے اب دکھائی پڑنے لگ رہا ہے،
مجھے نظر آ رہا ہے، دھیرے دھیرے روشنی بڑھ رہی ہے، دھیرے دھیرے آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں، یہ تو دوا کہاں سے لایا؟ کہا ابا حضور تھوڑا ٹھہریے، تھوڑا صبر کیجیے، ابھی سب کچھ تمہیں نظر آ جائے گا، سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اور یقیناً ایسا ہوا، کچھ ہی دیر میں آنکھیں روشن و منور ہو گئی۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے۔ حضرات آنکھیں روشن منور ہو گئی، کہیے سبحان اللہ۔ اب باپ نے پوچھا بیٹا یہ کون سی دوا لایا تھا؟ اچھی اچھی علاج کرنے والی ٹپس وہ سب بیکار ہو گئی، طبیبوں کا حکیمانہ کام بیکار ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ کیا ہے؟ کہا جس کے پاس تم جانے سے منع کرتے ہو انہیں کے قدموں کی خاک کو لے کر آیا ہوں۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے ان کے صحابی سے بھی کچھ نہیں پوچھا، کہا میں جانتا تھا، پہچانتا تھا، مانتا تھا آقا نور والے ہیں، آئینے میں جلووں کو سجایا گیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہے، لہٰذا بس میں لے کر آ گیا تو تمہاری آنکھیں روشن ہوئی۔ اب باپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جس سے کچھ کہا بھی نہیں گیا پھر بھی شفا مل گئی، کچھ عرض بھی نہیں کیا گیا پھر بھی کام ہو گیا، یقیناً وہ حق پر ہے، یقیناً وہ بلند و بالا ہے۔ لہٰذا بیٹے سے کہا بیٹا اب ایک کام کر، میں دربار رسالت میں آنا چاہتا ہوں، مجھے لے چل۔ کہا ابا ایسے نہیں جایا جاتا، تم نہا لو، دھو لو، اچھے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، ہم دربار پاک میں جا رہے ہیں، وہ بڑی پاک بارگاہ ہے، ان کا نام بھی بڑا پاک ہے، ان کی خاک بھی بڑی پاک ہے، ان سے نسبت کر جائے وہ بھی پاک ہے، وہ غوث ہو تو غوث پاک ہے، خواجہ ہو تو خواجہ پاک ہے، صابر ہو تو صابر پاک بن جاتا ہے، خاک سے نسبت کرنے والا پاک بن جاتا ہے، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ کیا کہنا، طاہر و مطہر ہو جاتا ہے۔ حضرات اس نے تیاری کی، تیار ہونے کے بعد دربار رسالت میں گئے۔ اللہ اللہ اللہ، اس ضعیف شخص کو ان کے والد کو آنا تھا، اللہ اکبر، دربار رسالت، حجرہ رسول، دربار پاک میں جیسے ہی سرکار کے کاشانے میں، یعنی جہاں سرکار جلوہ افروز تھے، اتنی دوری پر ابھی گویا سامنا ہونے والا ہے، ابھی گویا بس قریب ہو رہا ہے، جیسے ہی سامنا ہوا کہ ایک نور کا عالم نظر آیا، ایک سرور کا عالم نظر آیا، ایک رحمت کا عالم نظر آیا، بے مثل چہرہ سامنے نظر آیا، بلا جواب چہرہ سامنے نظر آیا، ایسا چہرہ نظر آیا کہ باپ کی نظریں جھک گئی قدموں کے نیچے اور دیکھ نہ پائے۔ چہرے کا تصور مشکل ہے، چہرے کا تصور مشکل ہے، نظروں کو جھکا لیا اور جھکی ہوئی نظروں سے دربار رسالت میں آ گئے، قدموں ہی میں سر کو رکھ دیا، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، اپنی جبی کو رکھ دیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، سر پر جو رکھنے کو مل جائے نالین حضور، سر پر جو رکھنے کو مل جائے نالین حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار۔ پیارے دیکھا آپ نے صحابی کا عقیدہ دیکھو، ایمان دیکھو، ان کا عمل دیکھو۔ ہم لوگ ملال کی دلیل مانگتے ہیں، ارے یہاں تو قدموں کی خاک سے شفا مل رہی ہے، مل بھی رہی ہے، ایمان بھی پھر مل گیا، مومن ہو گئے، وہ بھی صحابی ہو گئے، ہے نا؟ کیسا فیض ہے۔ قدموں کی تو کیا بات کرو، قدموں ہی کی بات چلی تم آگے بڑھاؤ۔ اللہ 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 اللہ، کون پہنچ سکتا ہے بھائی؟ جب غوث اعظم کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے تو رسول اللہ کے قدموں کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث اعظم کی یہ شان ہے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جب ان کے تلووں کا یہ عالم ہے تو پھر وہاں تو تلووں سے بھی ہماری تو جبھی بہت دور ہے۔ خواجہ کے تلووں کا یہ عالم ہے،
کہ ہندوستان میں قدم رکھا تو پورا ہندوستان کی کفریت ہل گئی، ہے نا؟ یہاں تو طلبوں کا یہ عالم ہے پیارے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، رفاعی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے۔ ایک دن خواہش ہوئی کہ میں بار بار روحانی طور پہ آسمانوں پہ جاتا ہوں، تحت الثری میں جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، مشرق میں مغرب میں، جب چاہو جہاں چاہو پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ کے ولی کو اللہ نے اختیار دیا، تو کیوں نہ آج 7ویں آسمان پہ جاؤں۔ 7ویں آسمان پر گئے تو خیال آیا کہ عرش تک جاؤ، اور اس لیے نہیں کہ عرش کو دیکھو، عرش کو تو ہم نیچے بیٹھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش دیکھتے ہیں، فرش دیکھتے ہیں، تحت الثری دیکھتے ہیں، چاہے تو وہاں تک جا بھی سکتے۔ لیکن ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ آج میں عرش پر جا کر جو معراج کی رات میں حضور گئے تھے اور نالین پہن کر جو گئے تھے تو قدم کا نشان تو ہوگا، نالین کی خوشبو ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ سے کہنے لگے ابو الحسن آج تو عرش پر جا اور اسی نالین کی خوشبو سونگھ کے آ جو کبھی معراج کی رات میں گئے تھے۔ صدیاں گزر گئی، برسوں گزر گئے، لیکن آج بھی نشان تو ہوگا، لہٰذا چلو نشان دیکھ کر آتے ہیں۔ اپنے آپ سے کہا ابو الحسن آج ذرا وہ خوشبو سونگھ کے آتے ہیں، نشان دیکھ کر آتے ہیں۔ عرش پر 7ویں آسمان پہ تو تھے ہی، اللہ کا ولی ہے بھائی، جب چاہے جہاں چاہے یہیں سے بھی دیکھ لے، پہنچ جائے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے خود سے حاصل کیا ہے، اللہ کی یہ محبوب ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں نواز دیا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ حضرات ابو الحسن نے اڑنا شروع کیا، پرواز شروع کی، روحانی پرواز، آسمانوں کو طے کر لیا، عرش پہ پہنچ گئے، مگر وہ چیز نظر نہیں آئی، یعنی خوشبو نظر آئی نہیں اور نالے پاک کے نشان نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اور ترقی کی، اڑتے رہے اڑتے، روحانی پرواز، روحانیت کی پرواز، روح کی پرواز، وہ بھی ولی کی پرواز، وہ بھی کوئی رفاعی ہو تو پھر کیسی پرواز، احمد کبیر رفاعی کا فیض یافتہ ہو تو پھر کیسی پرواز۔ ہمارے شاہ علی جی غمدانی علیہ الرحمہ کے رفاعی کی شان کیا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کو معراج کرا دیتے ہیں، ہے نا، یہی بیٹھے بیٹھے پہنچا دیتی، تو یہ اپنی اپنی شان ہے بھیا۔ اللہ اللہ اللہ، تو پرواز کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، تھک نہیں رہے۔ آج جنون ہے، آج عشق ہے، دیدار کر کے ہی جاؤں گا، خوشبو سونگھ کے ہی جاؤں گا۔ یوں سمجھیے کئی عرص نکل گئے، جو عرص کی رفتار ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، ایسے کئی فاصلے نکل گئے، زمین سے عرص تک کے جتنا فاصلہ ہے ایسے کئی فاصلے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسن کہاں کا ارادہ ہے بھائی، کہاں آتے جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو؟ اے مولا وہ معراج کی رات میں جو حضور آئے تھے، نالین آئے تھے، قدم رات پاک آئے تھے، اس کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں، وہاں کا جو نشان ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الہام ہوا، حسن واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، یہ اللہ یہ کروڑوں عرص پار کر کے آیا ہو، اتنی مشافہت طے کر کے آیا ہو، اتنی جگہ کو پار کر کے آیا ہو، ہزاروں عرش، ہاں تو ہے حسن، ہزاروں عرش کو تو پار کر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس عرش پہ نہیں پہنچا جہاں رسول پہنچے تھے۔ تم نے ہزاروں عرش پار کر لیے، نہیں آئی نا خوشبو کا، وہ عرش اور ہی ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پر آسمان ہے نا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے مسند بیٹھنا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند، صرف مسند عرش حق ہے۔ اور معراج کی رات تو بہت آگے گئے تھے، لامکہ پہ، اے ابو الحسن بھلے ہی تو ہزاروں عرش پار کر کے آ گیا، لیکن اس عرش پہ تو نہیں پہنچا۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، میں اوڑ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ رب نے فرمایا نہیں واپس چلے جاؤ، نہیں میں آؤں گا۔
اے ابو حسن جانتے ہو میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ کیوں؟ کہا وہ عرش اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اوپر ہے، جہاں حبیب آئے تھے معراج کی رات تم نہیں پہنچ سکتے، تم ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، اس قدم پاک تک، نالین تک نہیں پہنچ سکتے، بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ ابو حسن نے کہا ہاں کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو تو واہ کیا مرتبہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، واہ اتنی اعلیٰ شان، قدم پاک کی اتنی اعلیٰ شان کہ جس کے زیر نگی تارش فرش بری تارش بری، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کی یہ آشان ہو۔ واپس آ گئے، دیکھا آپ نے نالین کا یہ مقام، قدم رسول کا یہ مقام، تو سوچئے منہ رسول کا کیا مقام ہوگا، وہ تو سر پر ہے، قدموں میں آ جائے تو یہ مقام، تو جس میں پاک رسول سے جو مس ہو کر بال مبارک ہو پھر اس کا عالم کیا ہوگا، وہ تو پھر عرش سے بھی افضل، جب نالین کا یہ عالم کہ عرش کے اوپر چلی جائے تو قدم منہ رسول کا عالم پھر کیا، جو بے رسول کا عالم کیا، جو رسول سے نسبت کر جائے وہ ایسی اعلیٰ شان ہے، ایسی والا شان ہے۔ اللہ ہو غنی، اللہ نے فرمایا آدم آدم کمالات یہ پڑے ہیں، یہ کمال ہے، لے کر جاؤ، شیش یہ کمالات ہے، لے کر جاؤ، نو یہ کمالات ہیں انوار محمدیہ کے، لے کر جاؤ، ابراہیم میرے حبیب کے نور کا یہ جلوہ ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال لے کر جاؤ، اسماعیل کمال لے کر جاؤ، موسیٰ کمالات لے کر جاؤ، عیسیٰ کمالات لے کر کے جاؤ، تمام انبیاء و مرسلین کمالات لے کر کے جاؤ، لیکن اے حبیب کمالات لے کر نہیں، مکمل صاحب کمال بن کر جاؤ، مکمل حبیب سردہ پاک صاحب کمال بن کر جاؤ۔ آدم کو بھی کمال تم سے ملا، نوح کو کمال تم سے ملا، تمام نبیوں کو کمال تم سے ملا، تم اکمل بھی ہو، کامل بھی ہو، مکمل بھی ہو۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ظاہر فرما، دنیا نہیں سمجھ رہی ہے، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کمالات خیر کثیر حبیب ہم نے آپ کو عطا کر دیے ہیں، ہم نے عطا کر دیا، صاحب کمال بن کر جاؤ۔ آدم میری یہ رحمت کا حصہ ہے، لے کر جاؤ، نوح رحمت کا حصہ لے کر جاؤ، شیش رحمت کا حصہ لے کر جاؤ، زکریا رحمت کا حصہ لے کر جاؤ، یحییٰ رحمت لے کر جاؤ، یوسف رحمت لے کر جاؤ، شعیب رحمت لے کر کے جاؤ، ذوالقرنین رحمت لے کر کے جاؤ، خضر رحمت لے کر کے جاؤ، موسیٰ رحمت لے کر کے جاؤ۔ لیکن جب حبیب آئے، حبیب رحمت لے کر نہیں، سرتاپا رحمت بن کر جاؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتًا لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لے کر آنا اور ہے، بن کے آنا اور ہے۔ جو لے کر آتے ہیں وہ اقصا کے اندر مقتدی ہوتے ہیں، اور جو بن کے آتے ہیں ان انبیاء کے مقتدی کا امام ہوتا ہے۔ لے کر آنا اور ہے، بن کے آنا اور ہے، بن کے آنا اور ہے۔ اے میرے انبیاء و مرسلین، یہ نور ہے، لے کر جاؤ، لے کر جاؤ، لے کر جاؤ۔ حبیب ٹھہرو ٹھہرو، لے کر نہیں، نور بن کے جاؤ۔ اپنے نور سے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے نور آیا ہے، نور آ گیا ہے، نور بن کے جاؤ۔ سب لے کر آ رہے ہیں، نور، رحمت، کمال، نبوت، رسالت سب کے پاس ہے، مگر حضور بن کر آ رہے ہیں،
بن کر آ رہے ہیں. اور کہوں تو آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء مرسلین سنو، یہ معجزہ ہے، یہ معجزات ہے، لے کر جاؤ. موسیٰ یہ لکڑی ہے، معجزہ ہے، لے کر جاؤ. عیسیٰ زندہ کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے معجزہ لے کر کے جاؤ. یوسف حسن کا معجزہ لے کر جاؤ. داؤد اپنی آواز کا معجزہ لے کر جاؤ. زکریا معجزہ لے کر کے جاؤ. تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام تم معجزہ لے کر جاؤ. لیکن اے پیارے محمد، اے حبیب، تم معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کے جاؤ. تمہارا اٹھنا بھی معجزہ، تمہارا بیٹھنا بھی معجزہ، تمہارا لیٹنا بھی معجزہ، تمہارا آنکھ کھولنا بھی معجزہ، تمہارا خاموش رہنا بھی معجزہ، جاگنا بھی معجزہ، سونا بھی معجزہ، بولنا بھی معجزہ، خاموش رہنا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ، ٹہر جانا بھی معجزہ. تمہارا آنا بھی معجزہ اور تمہارا جانا بھی معجزہ. اور آتے رہے جاتے رہے، لیکن جب تم آؤ گے تو عید میلاد کہاں جائے گا، اور جاؤ گے تو معراج النبی کہاں جائے گا. آتے جاتے سب رہیں گے، لیکن تم آؤ گے تو میلاد النبی کہا جائے گا، اور جاؤ گے تو معراج النبی کہا جائے گا. تمہارا آنا بھی معجزہ دنیا میں، اور تمہارا جانا بھی معجزہ، تمہارا جانا بھی معجزہ. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، مگر یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. لباس بشر میں آنا بھی معجزہ، انسان بن کے آنا بھی معجزہ. بلکہ میں کہوں نالین بھی معجزہ، آپ کا جبہ بھی معجزہ، موئے رسول بھی معجزہ، ہر ادا معجزہ. ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، میرے رسول کے معجزوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی شمار نہیں. کون سے معجزے کا ذکر کیا جائے، وہاں تو ہر کوئی معجزہ معجزہ. ارے معجزہ جاتے جاتے بھی چھوڑ کر گئے. سنو سنو، یہ میرا ابو بکر ہے، صداقت کا معجزہ ہے. یہ عمر ہے، یہ بھی میرا عدالت کا معجزہ ہے. میری حیا دیکھنی ہے، معجزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں عثمان کی شکل میں. میرا علم، میری شجاعت، میری بہادری کا معجزہ دیکھنا ہو، علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری یا علی، میری امامت کا معجزہ دیکھنا ہو، حسن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری شہادت کا معجزہ دیکھنا ہو، امام حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے تقویٰ کا معجزہ دیکھنا ہو، زین العابدین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے علم کا معجزہ دیکھنا ہو، امام باقر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری صداقت کا، میری فصاحت کا معجزہ دیکھنا ہو، امام جعفر صادق کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری دعا کی قبولیت کا معجزہ دیکھنا ہو، موسیٰ کاظم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. حسن عسکری کا حسن اپنا چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام تقی میں تقویٰ نقی چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور مکمل میری شبیہ دیکھنا ہو، شباہت کا معجزہ دیکھنا ہو، تو بالکل کاپی دیکھنا ہو، بالکل جیروس کاپی دیکھنا ہو، سیم ٹو سیم دیکھنا ہو، اپنی شکل بھی دیکھنی، اپنی ولایت بھی دیکھنی ہو، اپنا نام بھی دیکھنا ہو، اپنی عمر بھی اس میں ہو، اور ساتھ ہی ان کے والد میرے والد کا نام بھی سیم ہے، اور ان کے والدہ ہماری والدہ کا بھی نام ہے، ان کی دائی ہماری دائی کا بھی نام ہے. تو دیکھنا ہو تو معجزے کی شکل میں سراج الدین شاہ عالم کو چھوڑ کے شاہ عالم کسی ایک شخصیت کا نام نہیں، رسول کے بے شمار معجزوں میں زندہ معجزے کا نام شاہ عالم ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جن کے پورے خاندان میں انہوں نے خود کئی کرامتیں اور معجزے پیدا کر دی ہے. کبھی ماہ عالم کی شکل میں، کبھی راج ستار عالم کی شکل میں، کبھی مقبول عالم کی شکل میں، کبھی کس کی شکل میں. اے اللہ کے رسول، یہ کیا دے دیا ہے، یہ کیا دیا ہے، کیا نوری خزانے کا خزانہ تمہیں دیا ہے.
خزانہ دیا ہے، اپنا شہزادہ اپنے بیٹے کے قلب پر جو ہے وہ میں گجرات والوں کو تم عطا فرمایا ہے، قلب ابراہیم پر ہے، محبوب باری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنے معجزے۔ کہا سننا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی نورانی ادائیں سنا دے تو ہم سننا چاہتے ہیں، آپ کی نورانی گفتار بتا دے تو سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جب ان کا گفتار کا یہ عالم ہے، آپ کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سن کے صحابہ کی باتیں، جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا سیکھنا چاہتے ہو تو یہ تو گجرات تھا، آؤ ذرا ہندوستان کے شہنشاہ کے پاس آؤ، اپنا معجزہ کیسے بنا کر بھیجا، معجزے کی ادا کیسے بنا کر بھیجا، کیسے؟ کہا ہم نے مکے میں نظر اٹھائی تو مکے کو کلمہ پڑھوایا، اس کی نظر میں ایسی تاثیر دی ہے کہ ہندوستان جا کر جب نظر اٹھائے گا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ خواجہ کا ہندوستان، تیری نظر ہو جس پہ اس کا پوچھنا ہی کیا، جس پہ ہو تیری نظر اس کا پوچھنا ہی کیا، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز، تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز۔ حضرات درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ سیدنا جد الحسن والحسین۔ ادب سے کھڑے ہو جائے بیٹا، وہ اس کو یہاں لے لو اور